نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم البول فليرتد ببوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک تو راہی کرتا نور کا۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء عزام، قریب و دور سے تشریف لانے والے معزز سامعین، کرسی انصاف پر تشریف فرما ارباب علم و دانش جج صاحبان، صفائی کی اہمیت و ضرورت آج میرا موضوع تقریر ہے۔ نفاست و نزاکت کائنات کے حسن و جمال کی تصویر ہے۔ طہارت و نظافت دین اسلام کی عالم انسانیت کے لیے تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تہذیب ہے۔ زندگی اصحاب کرام کا عکس تحریر ہے۔ پاک و صاف رہنا انسان کے لیے باعث تسکین ہے۔ انسانی اخلاق کی تہذیب ہے۔ خدا ترس بندے کا ذوق لطیف ہے۔ صفائی ستھرائی حفظان صحت میں معین ہے۔ دخول جنت کی تضمین ہے۔ صفائی کی اہمیت پر مقابلے کا انعقاد ہم سب کے لیے جامعہ سیدنا حسین بن علی کی ترغیب ہے۔ صاحبان علم و قدر، دین اسلام نے جہاں انسان کو مانوی نجاست کفر و شرک سے پاک کیا ہے، وہیں ظاہری صفائی و ستھرائی کی تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ توبہ میں پاکیزہ لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ سورہ مائدہ میں اقامت صلاۃ پر وضو کا حکم دیا۔ سورہ نساء میں حالت نشہ میں ادائیگی نماز سے منع کیا۔ حالت جنابت میں غسل کا حکم دیا۔ بصورت دیگر تیمم کا حکم دیا۔ سورۃ المدثر میں کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ کائنات کے کامل ترین انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و نظافت کی خصوصی تاکید فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اگر میرا حکم خیر امت پر مشقت نہ ڈالتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک دن غسل کرے۔ بخاری شریف میں تیسری جگہ ارشاد فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاؤ تو شیاطین کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو۔ بخاری شریف میں چوتھی جگہ ارشاد فرمایا، نیند سے بیدار ہونے پر اپنے ہاتھ دھو لو۔ معلوم نہیں حالت نیند میں ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص کو مالی گنجائش میسر ہو وہ جمعۃ المبارک کے لیے 2 خاص کپڑوں کا اہتمام کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو تو بنو آدم اور جنات کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ طہارت و نظافت اسلام کا ترہ امتیاز ہے، مسلمانوں کا سرمایہ عز و افتخار ہے۔ بات ظاہر و باطن کو صاف کرنے کی ہو یا روح و جسم کو پاک کرنے کی، قلب و نظر کا معاملہ ہو یا گھر بار دفتر و دکان کا، لباس و پوشاک کی حالت ہو یا وظائفہ کی حیت، خورد و نوش اشیاء ہوں یا روزمرہ استعمال کی چیزیں، درسگاہ، کلاس روم ہوں یا تعلیمی ادارے، الغرض دین اسلام اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی اور شائستگی کے ساتھ رہنے کا حکم بھی دیتا ہے، طہارت و نظافت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور طریقہ کار بتلاتا ہے۔
ملک کے لیے نتیجہ خیز سرگرمیاں انجام دیتے ہیں جس سے ملک و معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اسلامی تہوار عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعۃ المبارک کے دنوں میں جو ہدایات لغوی ہیں، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے صاف کپڑے پہننا، یہ سب کی سب طہارت و نظافت کا پتہ دیتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہو کہ وہ ہر وقت پاک و صاف رہنے کی کوشش کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہو کہ وہ اپنے گلی محلہ کو